الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ جو ہمارا موضوع ہے یہاں پر وہ قلب ہے، خاص طور پر یہ کہ قرآن مجید میں قلب کا تذکرہ کن کن حوالوں سے ہوا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی نشست میں وہ دیکھے تھی چیزیں کہ جو صحیح قلوب ہیں ان کے کیا اصناف ہیں، ان کی کیا صفات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہم نے 8 کی تھی، اب 9 نمبر سے آج کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی القلب القوی رابط الجأش، ایک ایسا دل جو قوی ہے، اور رابط الجأش کا مطلب ہے کہ ایک ایسا دل یا نفس جو بہت مضبوط ہو، طاقتور ہو۔ آگے جو آیت ہے وہ سورہ کہف کی ہے، اور اصحاب کہف کی نسبت سے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہم ہرگز اس کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے یا اس کی عبادت نہیں کریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے ایسی بات کہی تو یہ تو بہت ہی ناروا اور غلط بات ہو۔ تو یعنی دلوں کی مضبوطی، یعنی یہ ایک گویا بہت اہم وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر کچھ بندوں کے حوالے سے یہ بات فرمائی کہ ہم نے ان کے دلوں کو جماؤ عطا کیا، مضبوط کر دیا۔ تو یہ بھی ایک ایسا وصف ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کی ہمیں حاجت ہے، کہ جو حالات ہم پر وارد ہوتے ہیں اور جو شبہات ہمارے دل پر، ہمارے نفس پر آتے ہیں، کہ بعض اوقات ہم متزلزل ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ پاتے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات۔ میرا دل جو ہے وہ ایک رزم گاہ ہے، اور اس پر گمانوں کے لشکر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ یقین کا ثبات، وہی مضبوطی، وہی جماؤ۔ یہ بھی گویا ایک مطلوب وصف ہے کہ ہم اپنے دل کو جمائے رکھیں۔ جو ہم نے دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی نا، کہ ہمارا دل اے اللہ تو پھیر دے، ہمارا دل جو ہے وہ اس کو ثبات دے دے اپنے دین پر اور اپنی اطاعت پر۔ 10 نمبر جو وصف ہے وہ کیا ہے؟ یا بس یعنی قلب کیا 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 صفت ہے؟ القلب المخبت، سورہ حج کی آیت ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جو ان کو علم دیا گیا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، بس وہ اس پر ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور پھر ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں، اس کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی طرف جھک جائیں۔ قلب مخبت یعنی ایک ایسا دل جو اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، قرآن کی طرف، پیغمبر کی طرف جھکا ہوا ہو، اس کی طرف مائل۔ یہ ایک بہت اچھی صفت ہے اخبات۔ اخبات کا مطلب بھی یہی ہے، جھک جانا، دب جانا، متوجہ ہو جانا، مائل ہو جانا۔ اب اس کے بعد آگے جو دل کی کچھ اصناف بیان کی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ دوسری ہیں۔ وَأَمَّا صِنْفُ الْقُلُوبِ الْمَيْتَةَ وَالْمَرِيضَةَ، کہ وہ دل کے جو بالکل مردہ ہو چکے ہیں، یا وہ دل کے جو بیمار ہیں، مریض ہیں۔ فَمَدَارُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى 25 نوعا، تو اس کا مدار جو ہے اللہ کی کتاب میں 25 طرح سے ہے، یعنی 25 طرح کے جو دل ہیں یا دلوں کے اوصاف ہیں جو ناپسندیدہ ہیں، جو غیر محمود ہیں۔ پہلے ہم نے 10 وہ صفات پڑھی دلوں کی کہ جو پسندیدہ ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اوصاف کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں. وہ جو صفات ہیں قلبی ان کو اپنائیں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. اور اب مختلف طرح کی جو بیمار یا مردہ دل ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا اصناف ہیں، تو وہ اس میں انہوں نے 25 آیات جو ہے یہاں پہ نقل کی. پہلا کیا ہے؟ القلب المطبوع علیہ، وہ دل جس پر مہر کر دی گئی، وہ دل جس پر مہر کر دی گئی، یعنی القلب المختوم بھی کہہ لے یا القلب المطبوع علیہ. مختوم کا مطلب بھی کیا ہے؟ ختم، مہر کو کہتے ہیں نا، کہ مختوم جس پر مہر کر دی گئی. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور کہا کہ ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، پس وہ نہیں سنتے. یہ کیا فینومینا ہے؟ میں شاید پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ ظاہری فیکلٹیز دی ہیں، کچھ باطنی فیکلٹیز دی ہیں، اور دل دیا تھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کا کلام جب اس کو پڑھ کے سنایا جائے تو اس کو سمجھے، ٹھیک ہے، اور جو دعوت حق سامنے آئے اس کو پروسیس کرے اور اس سے نتیجہ نکالے، تفقہ کا کام لے. لیکن جب کوئی شخص بار بار توجہ دلانے کے باوجود ان چیزوں کی طرف التفات نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا، تو پھر وہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دل و نگاہ کو الٹ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ پہلی مرتبہ یا ابتداءً ایمان نہیں لائے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ایسی پوزیشن ہے جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر وقت گویا الرٹ رہنا ہے کہ جب بھی حق کی بات ہمارے سامنے آئے، جب بھی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے کہ جس میں کوئی خیر کا پہلو ہے، بھلائی کا پہلو ہے، تو ہم اس کو قبول کرنے اور اپنانے میں دیر نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنے جبر کا قانون نافذ کر دے. اور وہ جو کہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. القلب القاسی، قساوت کہتے ہیں سختی کو. قساوت کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، غلظت کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. تو قساوت میں نے اس طرح کیا ہے کہ سنگ دلی، سختی، اور خاص طور پر ایک سختی وہ ہوتی ہے جو بندوں کے حوالے سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں تو عام طور پہ غلظت کا لفظ زیادہ آتا ہے. یہ جو قسوت کا لفظ ہے بنیادی طور پر یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان اپنے دل کو اتنا سخت کر دے کہ اس کے اندر حق کی کوئی بات پینیٹریٹ نہ کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر وحی اور علم اور انسان کا جو دل ہے اس کو تشبیہ دی ہے بارش اور زمین سے. آپ نے فرمایا کہ وہ علم اور ہدایت جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کی مثال ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے. اب کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ رویدگی پیدا ہوتی ہے، فصل لہلہاتی ہے. کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں، بارش وہی ہے، وہ ان پہ پڑی ہے، لیکن وہ زمینیں جو ہیں وہ سخت ہیں، پانی اپنے اندر جذب نہیں ہونے دیتی، اس وجہ سے کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوتی، یعنی کوئی اس میں سے فصل نہیں اگتی، لیکن وہ پانی کو کنٹین کر لیتی ہیں اپنے اوپر، پانی جمع ہو جاتا ہے اس میں. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اپنی فصلیں سیراب کرنے کے لیے،
اور اپنے استعمال کے لیے اپنے چوپایوں کو پلانے کے لیے. لیکن کچھ زمینیں بالکل بے فیضی ہوتی ہیں، بالکل بنجر ہوتی ہیں، بالکل ہم جس کو کہتے ہیں بانجھ زمین ہوتی ہے کہ نہ پانی کو جذب کرتی ہے کہ اس سے کچھ اگے، نہ پانی کو کنٹین کرتی ہے اپنے اوپر کہ کوئی چلو اس پانی کا کوئی اور مصرف ہو جائے. تو یہی آپ نے فرمایا کہ اسی طرح دل بھی ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ متوجہ ہوتے ہیں اس ہدایت کی طرف جو اللہ نے بھیجی ہے، اور کچھ لوگ اپنے دلوں کو اسی طرح بنجر زمین کی طرح بنا لیتے ہیں کہ جس میں سیپ ان ہی نہ کر سکے کوئی چیز، کوئی ہدایت کی بات اندر نہ جا سکے. یہ ہے قساوت. اب یہ آیت کیا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں. وہی بات، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا سخت کر چکے ہیں کہ قرآن، وحی، پیغمبر کی باتیں اس میں داخل ہی نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، تو کہا کہ یہ بہت ہی بری حالت ہے، اور کہا اولئک فی ضلال مبین. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. تیسری طرح کا دل جو کہ ناپسندیدہ دل ہے، جو ایک ایسی حالت میں ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، نامطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ القلب المقفل، جس پر تالا ڈال دیا گیا. تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن. اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ افلا، ٹکڑا کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ تو کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اب دیکھیں نا، ایک ہی بات ہے قرآن مجید میں، تصریف آیات ہے، ایک مضمون کو گونا گو انداز سے بیان کیا گیا. یعنی پہلے ہم نے وہی بات سنی ہے، دل پر مہر ہونا، وہی فینومینن ہے کہ دل کا اتنا سخت ہو جانا کہ کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی. اسی کی ایک اور تشبیہ ہے، اور وہ تشبیہ کیا ہے؟ وہ تشبیہ جیسے ایک مکان کی ہے، ایک کمرے کی ہے، اور کمرے کا ایک دروازہ ہے، اور دروازہ کیا ہے؟ اس پر قفل پڑا ہوا ہے، اس پر تالا لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے بھئی تالا لگا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ کیا یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن جو ہے وہ ان کے وجود کے، آپ کہہ لیں، گھر میں یا کمرے میں داخل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ان کے شعور میں اس کو اذن باریابی کیوں نہیں مل رہی؟ اس کا سبب یہ ہے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس میں تشبیہ کیا ہے کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے گھر آنگن میں داخل ہونے کا رستہ نہیں دیا، بند کر دیا، اس لاک کر دیا کہ بھائی ہمارے دل میں اب قرآن داخل نہیں ہو سکتا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ رویہ اختیار نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ اپنے دلوں کے دروازوں کو قرآن کے لیے کھولتے اور نصیحت حاصل کرتے اور ہدایت کی راہ پر آتے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنے دلوں پر کے جو دروازے ہیں ان پر قفل چڑھا دیے ہیں، اور اب قرآن یا قرآن کا پیغام اس میں داخل نہیں ہو سکتا. اگلا کیا ہے؟ القلب المکنون. مکنون کا کیا مطلب ہے؟ ای المغطى المستور الذي لا يبصر الحق. مکنون کیا ہوتا ہے؟ جس کو ڈھانپ دیا گیا، جو پردے میں ہے، جو حق کو نہیں دیکھ سکتا. ایک ہی فینومینا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی بات ہے، اس کو طرح طرح سے بیان کر رہے ہیں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈانٹ ہے.
اب پھر آپ دیکھیے، یہ میں اس سے ہمیں دیکھیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک بات کو کتنے گوناگوں اسلوب میں بیان فرماتے ہیں. پھر وہی فنومینا ہے کہ پہلے کیا ہے، مہر کر دیا، پھر کیا ہے دل سخت ہو گئے، پھر کیا ہے دل کے دروازے پر تالا لگا دیا، اب کیا ہے دل پر پردے پڑ گئے. تو اب جیسے کوئی ہم عام طور پہ ہمارے یہاں اردو میں یہ محاورہ ہے نا کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، تمہارے عقل پر پردے پڑ گئے. یعنی پردہ ایک آڑ ہے، پردہ ایک آڑ ہے نا، اب کوئی چیز گویا داخل نہیں ہو سکتی. تو کہا کہ ہم نے وہی بات ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی حق ناشناسی کی وجہ سے ہم نے ان کے دل پر پردے ڈال دیے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ ثقل آ گیا ہے، بوجھ آ گیا ہے، یہ سن ہی نہیں پا رہے. یعنی آپس کی باتیں سن رہے ہیں، اپنے مفاد کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن حق کا پیغام ان کے کانوں سے اندر داخل نہیں ہو پا رہا. القلب الذی علیہ الران، وہ دل کے جس پر زنگ ہے. اب آگے وہ بتا رہے ہیں کہ زنگ کا مطلب کیا ہے، مغطى بالذنوب، کہ جس پر جو گناہوں کی وجہ سے ڈھانپ دیا گیا. یہ سورہ مطففین ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین ہے، یہ اگلوں کے قصے ہیں، یہ معاذ اللہ کو دیو مالا ہے. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ نہیں، اصل بات یہ ہے ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے، یا زنگ آ لگا ہے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو کسب کیے. پھر وہی بات، مہر ہو گئی، دل سخت ہو گئے، پردے پڑ گئے. اب اگلا ایکسپریشن کیا ہے، دل پر زنگ آ گیا. اور جب دل پر زنگ آ گیا ہے تو کوئی چیز اب اس میں داخل نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے، اور دیکھیں اب یہاں اس کو واضح کر دیا، اللہ نے دل پر مہر کر دی، دلوں پر پردے ڈال دیے، دلوں پر زنگ لگا دیا. تو کیا یہ کوئی جبر ہے؟ یعنی اس سے تو لگتا ہے نا کہ ان کا کیا دوش ہے اس میں، اللہ ہی نے پردے ڈال دیے، اللہ نے مہر کر دی، اللہ نے تالا لگا دیا، اللہ نے سخت کر دیا. نہیں نہیں، بما کانوا یکسبون، ان کے اپنے کسب کی وجہ سے. یعنی یہ جو وقت ان پر آیا ہے نا، یہ وقت ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے ان پر یہ وقت آیا. اب القلب المختوم وہی بات، القلب المطبوع وہی ہے جو القلب المختوم ہے. ختم مہر کو کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اب یہ وہی مضمون ہے جو پہلے آ چکا، بل طبع اللہ علی قلوبہم، یا پیچھے ہے کہ وَنَطْبَعُ علی قلوبہم. القلب المغلف، کہ وہ ایسا دل کہ جو غلاف میں ہے. اب دیکھیں غلاف بھی کیا ہے، جو پردے میں ہے، جو غلاف میں ہے. کوئی چیز غلاف میں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو گئی، محفوظ ہو گئی. اب کوئی چیز اس پہ یعنی مٹی وغیرہ نہیں لگ سکتی، تو آپ نے قرآن مجید کو جو ہے غلاف میں رکھ دیا تاکہ اس پہ مٹی وغیرہ یا کوئی چیز نہ لگے، کوئی چیز اندر داخل نہ ہو. یعنی جو عمل پردے کا ہوتا ہے وہی عمل غلاف کا ہوتا ہے. یہ اصل میں یہود کا جملہ ہے جو قرآن مجید نقل کرتا ہے، کہ یہود یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ہمارے دل تو پردوں میں ہے. یعنی وہی اچھا، اب وہ یہ بات کرتے تھے بڑی جیسے اتراتے ہوئے تکبر سے. مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ہمارے دل تو بہت محفوظ ہیں اور اس میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکتی. یعنی ہم جو ہماری ہٹ ہے نا اس کے ہم پکے ہیں، جو ہمارے معتقدات ہیں ہم اس سے ہلنے کو تیار نہیں ہیں. کہتے بھائی ہمارے دل تو غلافوں میں ہے.
ہمارے دل تو بڑے محفوظ ہیں، اس میں اس طرح کی باتیں داخل نہیں ہو سکتی. تو خلاف، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وہ تو اس کو اپنی ایک جیسے بتا رہے ہیں کہ بڑی شان ہے ہماری. تو قرآن مجید کہتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی بات، جس کو وہ اپنا ایک کارنامہ بتا رہے ہیں، وہ اصل میں وہ ان پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے. یہ اصل میں اللہ کی مار ہے جو ان پہ پڑی ہے، کہ انہوں نے جیسے پیغمبر کا انکار کیا بار بار توجہ دلانے کے باوجود، تو اب وہ ان کے دل غلاف میں آ گئے ہیں، وہی ان کے دل پر مہر ہو گئی ہے، ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے. تو وہ اس کو بڑا اپنا بیان کر رہے ہیں شان سے اور اپنی بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تم اس پہ اتراؤ نہیں، یہ تو تم پر اللہ کی مار ہے، یہ سزا ہے جو تم پر آئی ہے، اللہ کی تم پہ لعنت ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اور کہا کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت کم ہے جو یہ ایمان لاتے ہیں. اب اگلا کیا ہے؟ القلب المرعوب، ایسا دل کہ جو روب میں ہو. دیکھیں، روب اللہ کا ہو، حق کا ہو تو یہ مطلوب ہے نا، لیکن عام طور پہ روب کا لفظ جو ہے وہ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے آدمی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیررائز ہو جائے، دل روب میں آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، میری ایک ہیبت اور میرا روب جو ہے وہ 1 مہینے کی جتنی مسافت ہے نا اتنی دوری تک وہ ایفیکٹو ہے، کہ میرے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ نے میرا روب اور دبدبہ جو ہے وہ قائم کر دیا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایک نیگیٹو بات کے طور پر ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، روب کو ڈال دیں گے، مرعوب ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، ٹیررائز ہو جائیں گے. بما اشرکوا باللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ینزل بہ سلطانہ، ایسی ہستیوں کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. ومأواہم النار، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوی الظالمین، اور ظالموں کا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ ایک نیگیٹو حالت ہے، قلب میں روب کا پیدا ہو جانا، قلب مرعوب ہو جائے، قلب میں خوف پیدا ہو جائے. اسی کی شکلیں ہیں نا. یعنی آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں جو نفسیاتی امراض ہیں وہ کتنے بڑھ گئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ جو بہت پھیل گیا ہے اور جو جدید زندگی کا جیسے ایک آپ کہہ لیں کہ آف شوٹ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اینگزائٹی. اینگزائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ اندیشے، ڈر لگے رہتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، بچہ اسکول گیا ہے پتہ نہیں وہاں اس کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے، اس کو کوئی اغوا نہ کر لے، میری جاب ہے کل چھوٹ نہ جائے، مجھے فلاں کام کرنا ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے مجھ سے نہ ہو. تو یہ جو اندیشوں میں رہنا ہے نا اور خوف میں رہنا ہے، تو یہ ایک بری حالت ہے نا. اور گویا اس کی ایک بڑی انتہا ہے وہ کہ انسان کا دل روب میں آ جائے. اور کسی دشمن کا، یعنی وہ جو آپ کو پتہ نا کہ جیسے فوبیاز ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں کہ فلاں آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہر وقت ان پر ایک خاص چیز سوار ہوتی ہے اور ہر وقت وہ اسی چکر میں کہ نہیں فلاں آدمی مجھے یہاں سے وار کرے گا، فلاں آدمی یہ کرے گا وہ کرے گا، اور وہ واقعتاً باقاعدہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو ان معنوں میں بھی یہ جو روب کا دل میں بیٹھ جانا، اور خاص طور پہ مخلوق کے حوالے سے اللہ کا روب ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ تو پسندیدہ ہے، وہ تو دل کی سب سے بڑی متاع ہے. لیکن ہم جو جس روب کی بات کر رہے ہیں وہ نارمل، جو ہم جس کو ہم روب کہتے ہیں وہ ہے. القلب المشمئز، تو اب اشمئاز کہتے ہیں بیزاری کو بھی، نفرت کو بھی، کڑھن کو بھی، کئی اس کے ترجمے کیے گئے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، ان کے دل نفرت اور کڑن محسوس کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوب
جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے مشرکین کی حالت کو، کہ صرف اللہ کی بات ہو تو دلوں میں نکارت، کڑھن، بیزاری، اور ما سوی اللہ کی بات ہو تو بڑے حشاش بشاش ہے. یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اس کا ایک پرتو بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں یہ پیدا ہو گیا ہے. اللہ کی بات کریں، اللہ کی بات، آخرت کی بات، توحید کی بات، تو طبیعت مائل نہیں ہو رہی، طبیعت میں بیزاری سی ہے. ان کے پیر صاحب، ان کے بزرگوں یا ان کے خیال کے مطابق جو اولیاء اللہ ہیں، اور ان کا جو ایک تصور امیج ان کے اندر ہے، اور ایک خاص طرح کا انہوں نے ان کو سپرا ہیومن سمجھا ہوا ہے، ان کا تذکرہ ہو، ان کی کرامتیں، ان کے کارنامے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے حشاش بشاش ہو جاتے ہیں، بڑے جیسے الرٹ ہو جاتے ہیں، خوشی خوشی یہ سب سنتے ہیں. تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ ہم اس طرح کے مناظر اب بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس سے لگتا ہے کہ لوگوں کو خاص دلچسپی نہیں ہے. اپنا جتھا، اپنی جماعت، اپنا مسلک، اپنے بزرگ، اپنے اکابرین، ان کا تذکرہ بہت لذت سے سنتے ہیں اور لذت سے کرتے بھی ہیں. تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ دل میں کڑھن پیدا ہو، خاص طور پہ اللہ کی یاد جب کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل کڑنے لگے. اب آپ کو اندازہ ہوگا، بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے سماج میں اب اس کے ایلیٹ طبقات میں ایک طبقہ اچھا خاصا پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے سامنے اللہ، رسول، آخرت، قرآن، دین کی بات کی جائے تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. باقاعدہ ان کو لگتا ہے کہ کیا یہ معاذ اللہ، کیا یہ فضول باتیں ہو رہی ہیں. اور جناب کیریئر کی بات ہو، روپے پیسے کی بات ہو، اور چیزوں کی بات ہو جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہوا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو بڑے حشاش بشاش اور بڑے مطمئن، اور بڑا جناب ان کے اندر ایک الرٹنس پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بادل بہت خطرناک بات ہے. اگلا کیا ہے؟ القلب الذی لا یفقہ، وہ دل کے جو سمجھتا نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها. یہ لوگ، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو، جن اور انس کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. ان کا وصف کیا ہے؟ ان کے دل ہیں جس سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں. اور کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. تو دل کا کام کیا ہے؟ تفقہ. دل کا کام کیا ہے؟ غور و فکر، اللہ کے کلام پر غور و فکر، اللہ کی یاد میں توجہ، اللہ کی آیات نشانیوں کو دیکھنا، اس پر غور و فکر کرنا، اپنے نفس کے جو عجائب ہیں ان پہ غور و فکر کرنا. وفی انفسکم افلا تبصرون. لیکن یہ دل وہ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے. القلب الذی لا یعقل. اب وہی بات ہمارے ہاں عام طور پہ عقل کے ساتھ تفکر اور تعقل ہے، قرآن مجید قلب کے ساتھ تفکر اور تعقل کو جوڑ رہا ہے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. تو کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ہوتے ان کے دل جس سے وہ عقل سے کام لیتے، اور ہوتی ان کی سماعتیں جن سے وہ سنتے، ان کے کان ہوتے جس سے وہ سنتے. تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تعقل کا عمل کہاں ہو رہا ہے؟ دل میں ہو رہا ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں کہیں العقل کا لفظ نہیں آیا، القلب کو تو آیا. تو یاقلون، یتفکرون، یتذکرون، ٹھیک ہے، وہ الفاظ آئے. تو وہ ایک عمل ہے، وہ ریزننگ کا عمل ہے. ریزن کا لفظ نہیں آیا، ریزننگ کا لفظ آیا ہے. اور وہ ریزننگ کا عمل یا ریشنلائزیشن کا عمل وہ کہاں ہو رہا ہے؟ قرآن کے مطابق وہ دل میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے پرانی قوموں کی کھنڈرات دیکھتے، اللہ کی نشانیاں اس آفاق میں دیکھتے، تو ان کے دل ہوتے جو اس سے سمجھ بوجھ کا کام لیتے، عقل سے کام لیتے، اور کان ہوتے جس سے وہ سماعت کا کام لیتے. القلب المنکر، ایک ایسا دل کہ جو
انکار کر رہا ہے، جس میں انکار پیوست ہو گیا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. بس وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل انکار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں انکار پیوست ہو گیا ہے. وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں. تو اب یہ دل کون سے ہیں جو دل انکار پر جم گئے؟ آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان گھرانوں میں لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان ماؤں کا دودھ وہ پیتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑی تعداد ایسی نکلنی شروع ہو گئی ہے کہ جن کے دل انکار پر جم گئے ہیں. وہ اللہ کا انکار کرنے پر مائل ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے پر مائل ہیں. تو یہ اچھی حالت نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ قبولیت کی راہ سے ہٹ کر انکار کی راہ پر چل پڑے. القلب المغمور، غمرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، ٹھیک ہے، تو یا غفلت کے معنوں میں آتا ہے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اور کہا کہ بلکہ ان کے دل اس کے بارے میں غفلت میں ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے کچھ اور اعمال بھی ہیں اس کے سوا جو یہ کرتے ہیں. یعنی ان جو انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے دل اس قرآن کے بارے میں، پیغمبر کے پیغام کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے. القلب المریض، ایک ایسا دل کہ جو بیمار ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. منافقین کے بارے میں کہا، یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا ان کی اس بیماری میں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، سچے نہیں ہیں وہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کا مرض ہے. نفاق کا مرض بھی کیا ہے؟ اصل میں نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ کو لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ماننے کی جو امپلیکیشنز ہیں نا وہ تو بہت زیادہ ہے، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، وہ کاسٹ میں بیئر نہیں کر سکتا. تو آپ پھر انکار کر دیں، یا تو کھلا انکار کر دیں، یا آپ کہیں کہ چلیں جھوٹ موٹ مان لیتے ہیں لیکن اصل میں ہم نہیں مانتے، یا چکر بازی کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا نفاق ہے نا، کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات، ٹھیک آپ کو لگ رہی ہے، لیکن آپ اپنے کچھ مفادات کی وجہ سے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیں، اس میں اکڑ جائیں. پھر القلب اللاہی، لہو کہتے ہیں فضولیات، کھیل تماشا. ایک ایسا دل جو کھیل تماشے میں، فضولیات میں پڑا ہوا ہے. لہو و لعب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو لاہیتن قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ فضولیات میں منہمک ہیں، لہو میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور چھپ کر یہ سرگوشیاں کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں ان سے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ دل جو ہے وہ لہو میں ہو، دل غفلت میں ہو، فضولیات میں ہو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ بھئی تم اللہ سے دعا کرو تو پورے عزم جزم سے کرو، پوری توجہ سے کرو، کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا من کل قلب غافل لاہن غافل. ایسے دل کی دعا اللہ نہیں سنتا کہ جو لہو میں پڑا ہوا ہے، کھیل میں پڑا ہوا ہے، غافل ہے. یعنی بہت سے لوگ ہیں کہ جو دعا کر رہے ہیں اس وقت بھی ان کا ذہن کسی اور طرف ہی ہے، کسی مووی کی طرف، کسی ڈرامے کی طرف، کسی گیم کی طرف، کسی کام کی طرف. دل کہیں کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، ویسے ہاتھ اٹھا کے اور کچھ زبان سے کچھ الفاظ انسان ادا کر رہا ہے. تو کہا کہ ان کے دل جو ہے وہ غفلت میں منہمک ہیں، فضولیات میں پڑے ہوئے. القلب الزائغ، ایک ایسا دل کہ جو کج ہو چکا، جو ٹیڑھا ہو چکا. یہ آگے جو آیت ہے یہ سورہ صف کی ہے، اور یہاں خاص طور پر جو ہے وہ یہود کا تذکرہ ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین،
اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھیں وہی قانون جو بار بار آ رہا ہے، جو میں نے شروع سے آپ سے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، لیکن جب انسان کجی کی راہ اختیار کر لے، اس پہ پکا ہو جائے، پختہ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ جو کہا نا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کچھ لوگوں کے لیے ہم تنگی کی راہ کو سہولت والا بنا دیتے ہیں، سہج سہج اس کو تنگی کی راہ پر چلا دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ایک کردار کا تذکرہ ہے نا، کہ ہم نے اس کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں دی، ٹھیک ہے، تو لیکن وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین ہی کی طرف گڑ گیا۔ اور ایک اور جگہ کہا نا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو پھر وہ اس سے نکل بھاگا تو پھر شیطان نے بھی اس کا پیچھا پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، اگر کوئی آدمی اپنے ارادے سے شر کی راہ کو اختیار کرے اور جمع رہے اس پر، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں اور اسی راہ پر ہی چلاتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ جبراً ہاتھ پکڑ کے زبردستی کسی کو گمراہی سے کھینچ کر جو ہے وہ ہدایت پر لائیں۔ جب وہ متوجہ ہی نہیں ہے پھر ان کا نصیب یہی ہے، ان کا مقدر یہی ہے کہ پھر وہ اسی راہ پہ چلیں۔ القلب العاصم، ایک ایسا قلب جو گناہ گار ہے، اسم گناہ کو کہتے ہیں، عاصم گناہ گار۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ، اور دیکھو گواہی کو مت چھپاؤ، کہ جو گواہی کو چھپائے گا تو بے شک وہ گویا اس کا دل گناہ گار ہے، اس کا دل گناہ گار ہے۔ تو گواہی کو چھپانا یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ایک خبر ہے، ایک اطلاع ہے، اور اس گواہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کسی کی جان کا فیصلہ ہونا ہو، کسی کے مال یا کسی کی آبرو کے بارے میں کوئی اہم بات ثابت ہونی ہو، تو انسان جو ہے کسی مفاد اور مصلحت کی وجہ سے اس کو چھپا لے۔ تو کہا کہ اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو یہ اس سے تمہارا دل گناہ گار ہو جائے گا۔ اور وہی بات کہ ہر غلطی، ہر کوتاہی گویا انسان کے دل کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر نیکی سے دل تر و تازہ ہوتا ہے، دل فریش ہوتا ہے، دل کے اندر قبول حق کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہر گناہ سے قلب کمزور ہوتا ہے۔ اور جو کہا نا کہ ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے قلب کی صلاحیت میں کمی آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ، اور اتنی سیاہ ہو جائے تو پھر دل بند ہو جاتا ہے، اس پر پھر مہر کر دی جاتی۔ القلب الغافل، وہ دل کے جو غفلت میں ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور مت سنیے بات، مت کان دھریے ان لوگوں کی باتوں پر جن کے دل کو ہم نے اپنے آپ سے، اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ تو حد سے نکلا ہوا۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اب پھر وہی بات، یہاں پھر کوئی آدمی سوال اٹھا سکتا ہے، ہم نے غافل کر دیا، وہی بات تو پھر تو اس میں جبر آ گیا۔ اب وہ ساری بات کو پھر ذہن میں یاد کریں، یہ وہی بات ہے، ہم نے مہلت دی، بار بار دی، بار بار دی، بار بار دی، ایک وقت آ گیا تو پھر ہم نے ان کو اسی راہ پہ چلا دیا۔ وہ جو بھی پیچھے آیت پڑی ہے، زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو پھر اب نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے، وہ غفلت میں پڑے رہے، پھر ہم نے ان کو مستقلاً اپنی یاد سے ان کے دلوں کو غافل کر دیا۔ پھر القلب الاعمی، ایک ایسا دل کہ جو اندھا ہے، نابینا ہے۔ میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے ہماری ظاہری جو ہے کچھ فیکلٹیز ہیں، ہماری آنکھوں کی ایک بینائی ہے، اسی طرح ہماری باطن کی ایک بصیرت ہے۔ یعنی وہ جو فرق لوگ کرتے ہیں نا، یعنی ایک ہے سائٹ اور ایک ہوتی ہے ان سائٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک سائٹ ہے جو جس کا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ہے بینائی
اور ایک ہے بصیرت، دل کی بصیرت جس کو انسائٹ کہتے ہیں. تو کہا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جو بڑے بڑے لیڈر تھے قریش کے، یا ہر پیغمبر کے مقابل میں جو مترفین اور مستکبرین اور ملا کھڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے بینا لوگ ہوتے ہیں، دانا اور بینا، بڑے سمجھدار، بڑے ورلڈلی وائز، بہت اور بڑا ویژن ہوتا ہے، بڑا ان کی نگاہ ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ سب سے بڑا مفاد جو حقیقی مفاد ہے، جو حتمی مفاد ہے، جو ابدی مفاد ہے، وہ دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، حق کو پہچاننے سے محروم ہو جاتے ہیں. کہا اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی جو چہرے پہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں یہ اندھی تھوڑی ہوتی ہیں، یہ ایک باطنی اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے یہ ایک جسے ہوتا ہے نا کہ ایک اسپرچول بلائنڈنس ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں روحانی بلائنڈنس، اور یعنی ان کا دل اندھا ہو جاتا ہے جو سینوں میں ہے. اور جو بات پوچھی گئی تھی نا کہ بھئی وہ جو قلب ہے اس کا تعلق اس فزیکل قلب سے ہے تو ہے، یہاں اس کو واضح کر دیا کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہیں. تو یہ جو ہمارا دل ہے فزیولوجیکلی، دلوں کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ دل اندھا ہو گیا. دلوں کی بیماریوں کی ایک پوری تفصیل ہوگی، اس پہ کتابیں میڈیکل سائنس میں لکھی جائیں گی. کوئی ایسی بیماری نہیں ہوگی کہ جس میں آپ کہیں کہ جی جو ہے ہارٹ بلائنڈ ہو گیا. لیکن یہ اس کا مطلب کیا کہ وہ باطنی بات ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. القلب الغلیظ، وہی جو پہلے ہم نے پڑھا تھا، یعنی قلب القاسی اس سے ملتی جلتی چیز کیا ہے؟ القلب الغلیظ، سخت دل. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا قسوت کا تعلق زیادہ حق کے حوالے سے ہے، غلظت کا تعلق زیادہ جو ہے وہ خلق کے حوالے سے، مخلوق کے حوالے سے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اس سے پہلے کیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ تند خو ہوتے، درست ہوتے، اور آپ کا دل سخت ہوتا، یعنی آپ سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے. تو دل سخت ہو جائیں، سنگ دل ہی پیدا ہو جائے، گویا یہ بہت ہی برا وصف ہے. اور قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو فرمایا ہے کہ دل کی نرمی جو ہے وہ بہت ہی اہم وصف ہے، اور جو دل کی نرمی سے رفق سے محروم ہو گیا وہ کل خیر سے محروم ہو گیا. اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت کو نہیں سلب کیا جاتا، کھینچا جاتا مگر اس شخص سے جو بہت ہی بدبخت اور نامراد ہے. القلب المفرق، وہ دل کے جو متفرق ہیں، اس کا ہم عام طور پہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پھٹے ہوئے دل، ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے دل، الگ الگ. ایک ہوتا ہے دل جڑے ہوں لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دل آپس میں پھٹے ہوئے ہوں. تو یہ قرآن مجید بتا رہا ہے اہل کتاب اور مشرکین کے حوالے سے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم ان کو گمان کرتے ہو کہ جیسے یہ اکٹھے ہیں، بظاہر ایسے لگتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، لیکن کہا کہ ان کے دل آپس میں بہت پھٹے ہوئے ہیں. مشرکین ان کے قبائل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، اور پھر مشرکین اور اہل کتاب پھٹے ہوئے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ وہ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، دل ان کے ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے نا اختلاف قلوب جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا کہ خاص طور پر کہ صفوں کے حوالے سے بتایا کہ کہا کہ دیکھو صفوں میں جڑ کے کھڑے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پیدا کر دے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ آپ ان کو گمان کرتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں جبکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، متفرق. تو دلوں کا جڑا ہونا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اہل ایمان کا، یہ بہت پسندیدہ وصف ہے، اور دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہوں، بیزار ہوں، یہ اچھی حالت نہیں ہے. القلب المحصور علیہ، یہی ای علیہ حسرہ، ایک ایسا دل کہ جس میں حسرت ہے. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم،
تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے ان کے دلوں کی حسرت. تو حسرت جو ہے وہ کوئی اچھی حالت نہیں ہوتی. اب حسرت کو کیسے ڈیفائن کریں کہ کاش ایسا ہو جاتا، یا کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا. تو یہ جو ریگریٹس ہوتے ہیں نا، ریگریٹس، یہ بھی انسان کو بہت خراب کرتے ہیں کہ حسرتوں میں انسان جیتا رہے. فلاں چیز مجھے نہیں ملی، فلاں چیز کیوں نہیں مجھے ملی، یہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے حسرتن فی قلوبہم، یہاں کیا ہے، یہ ایک برا وصف ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے دلوں میں حسرتیں نہ پالیں. ہاں، حسرت جنت کی ہے تو بہت اچھی ہے، حسرت اللہ کے دیدار کی ہے تو بہت اچھی. ایک آرزو، ایک تمنا کہ کاش مجھے مل جائے، ٹھیک ہے، مجھے حاصل ہو جائے. لیکن دنیا کی چیزوں کے لیے ہر وقت حسرتیں رکھنا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، یہ مل جاتا، اس کو یہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، تو یہ اچھی حالت نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. القلب المرتاب، ایک ایسا دل جس میں ریب ہے، جس میں شک ہے، جس میں شبہ ہے. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، ان کے دل ریب میں ہیں، شک میں ہیں، اور وہ اپنے اس شک میں تردد کا شکار ہے، کو مگو کا شکار ہے، انڈیسیژن کا شکار ہے. تو دل میں ریب کا ہونا یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت شبہات پیدا ہو گئے ہیں، بہت شک پیدا ہو گئے ہیں. اور قرآن مجید کس ایمان کو چاہتا ہے؟ جو کہا گیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اہل ایمان تو وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں اور پھر شک میں نہ پڑے. یعنی یہ بات کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں، ہمیں کہا تو جا رہا ہے کہ نیک اعمال کا اچھا اجر ملے گا، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں ہے. معاذ اللہ کوئی ڈھکوسلا تو نہیں ہے، یہ کوئی لالی پاپ تو نہیں ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، چلو اس سے خوش ہو جاؤ. یعنی وہ جو مارکس نے کہا تھا کہ یہ اوپیم آف دا میسز ہے، یہ کوئی افیون تو نہیں ہے جو ہمیں پلائی گئی ہے معاذ اللہ. نہیں نہیں، یہ جو شک ہے ان کو اپنے سے دور رکھو. تو کہا کہ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ اپنے شک میں تردد کا شکار ہیں. القلب المنافق، ایک ایسا دل جو نفاق کا شکار ہے. قرآن مجید میں کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، ان لوگوں نے اللہ سے ایک عہد کیا کہ اے اللہ تو اگر ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے، خوب نیک ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا تو کیا کیا انہوں نے؟ بخلوا بھی، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، بخل کیا، اللہ سے روگردانی کی، اعراض کیا. تو کیا ہوا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے دور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. تو یہ گویا وہی بات کہ ایک سزا بھی ہوتی ہے. اگر انسان اللہ سے بار بار کمٹمنٹ کرے، اے اللہ یہ ہوگا تو میں یہ کر دوں گا، یہ ہوگا تو میں یہ کر دوں گا، اور جب اللہ نوازے تو انسان اللہ کو بھول جائے. جیسے ہوتا ہے کہ اللہ میں تو بہت غریب ہوں اور میں تو ریسیونگ اینڈ پہ ہوں، میں چاہتا ہوں تیرے دین کی خدمت کروں، میں چاہتا ہوں لوگوں کو صدقہ و خیرات دوں، میں ریسیونگ اینڈ پہ نہ ہوں، میں گیونگ اینڈ پہ آ جاؤں. اور پھر اللہ جب نواز دے تو پھر ایک ایک پائی جوڑ کے اور چھپا کے رکھے. تو یہ رویہ کیا ہے؟ یہ رویہ بہت ہی خطرناک ہے نا. اور اس کی سزا یہ ہو سکتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نفاق پیدا کر دیں جو مرتے دم تک اور اللہ سے ملاقات تک اس کے اندر باقی رہے. اور آخری جو یہاں لکھا ہوا ہے، القلب المصروف عن الحق، ایک ایسا دل جس کو اللہ سے پھیر دیا گیا، اللہ سے دور کر دیا گیا. تو کہا کہ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. پھر وہی بات، اللہ نے پھیر دیا، اللہ نے غافل کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے پردے ڈال دیے، ٹھیک ہے، اللہ نے غلاف میں ڈال دیا. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی فینومینا ہے جو ہم بار بار بتا رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سے حتماً دور کر دیتے ہیں. یہ وہ حالت ہے کہ صرف اللہ قلوبہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا، پھیر دی. تو ہم نے یہاں پر
جو پڑھا ہے وہ ایک تو قلب کیا ہے، قلب کی اہمیت کیا ہے، اور دل پر توجہ کرنا، دل کے احوال پر نگاہ رکھنا، اور جو دل کی دنیا ہے یا جو من کی دنیا ہے اس پر فوکس کرنا، اس کی اہمیت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں وہ جو قلوب ہیں جو اچھی حالت میں ہیں، جو پسندیدہ حالت میں ہیں، وہ کون سے ہیں، اور اس کا ہمارے لیے مفاد کیا ہے کہ ہم ان اوصاف کو، صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر وہ اوصاف ہم نے دیکھے کہ جو دلوں میں ایسے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں، تو وہ ہمارے سامنے آئے، اس سے ہمارے لیے یہ بات گویا ہمارے سامنے آئی کہ ہم ان اوصاف سے بچنے کی کوشش کریں، اور وہ جو پٹ فالز ہیں، وہ جو خرابیاں ہیں، ان کو اپنے اندر راہ نہ پانے دیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں دو باتیں آپ نے کہی ہیں۔ ایک بات تو آپ نے کہی کہ اگر آپ نے سمجھا ہے کہ دل سے مراد جو ہے انسان کے جذبات و احساسات ہیں، تو اصل میں دل سے مراد انسان کی باطنی شخصیت ہے۔ جس سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک فیکلٹی ہے انسان کے اندر جو ارادے کا بھی منبع ہے، اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ریزننگ کا بھی منبع ہے، اور پھر جذبات و احساسات کا بھی منبع ہے۔ ٹھیک ہے، پسند ناپسند، حب و محبت و کراہت کا بھی جذبہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں، یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کسی بھی شخص کو اپنے بارے میں یہ کہنا، یہ تو بہت ہی بری بات ہے، یا سوچنا، اس کا تو مطلب ہے کہ آپ اپنے سے مایوس ہو گئے، یعنی، اور یہ تو بہت سے لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو، ہمارا اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو بس ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح کسی دوسرے کے بارے میں بھی ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے، نہیں ان لوگوں کے تو دل پہ مہر ہو گئی ہے جی، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ ٹائم ضائع نہ کریں۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی، ہماری جورسڈکشن سے باہر ہے یہ جج کرنا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، اور ہوتی ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں، آج بھی ہے، لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے بہرحال کہ میں یہ جملے کسی کے بارے میں کہنا شروع کر دوں کہ جناب فلاں صاحب کے دل پہ مہر ہو گئی ہے، یہ اس کی سینکشن میرے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاہ کر بھی گناہوں سے نکل نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ دل غافل کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ بات اگر تو انسان اپنے بارے میں سوچنے لگا ہے نا، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر وہی بات ہے، اس سے مایوسی پیدا ہوگی۔ یعنی آدمی یہ سوچے میں بار بار ایک گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، لیکن ہو نہیں پا رہی، اس کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے میں تو گون کیس ہوں، میں تو غافل ہو چکا، ہو چکی، یا مجھ پر مہر ہو گیا۔ نہیں، مہر ہو گئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یعنی ہمیں اس انداز سے نہیں سوچنا، اور یہ تو پھر گویا شیطان کے بالکل ہی ہتھے چڑھنے والی بات ہے کہ ہم اس سارے بیان سے یہ نتیجہ نکالیں کہ بھئی اگر ہم کچھ گناہ نہیں چھوڑ پا رہے تو ہمارے دل پر مہر ہو گئی۔ نہیں، مطلب یعنی انسان جو ہے، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو بہت سے گناہ ایسے ہیں ان سے نہیں چھوٹ رہے، لیکن وہ سرکش نہیں ہے۔ بہرحال جب بھی گناہ کرتے ہیں نادم ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ول پاور کم ہے، ارادہ کم ہے، اللہ کی یاد میں کمزوری ہے، صحبت شاید ہماری غلط ہے جس کی وجہ سے بار بار ہم وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ انداز نظر بہرحال اختیار نہیں کرنا، یہ غلط ہے، اور اس میں ہم مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا دلوں کی جو بیماریاں ہیں یا اس کی پیتھولوجیز یا اس کی کوئی چیک لسٹ ہے کہ بھئی اس میں ہمیں پتہ لگ جائے، تو میرا خیال ہے مطلب ایک تو مطلب ہمارے پرانے جو صوفیاء کا لٹریچر ہے اس میں ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں، اور جدید بھی میرا خیال ہے جو جدید ادارے ہیں، بہت سے آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اس طرح کے کچھ فارمز وغیرہ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں ان چیزوں کی اہمیت بہت ثانوی ہوتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ میں اس معاملے میں الرٹ رہوں، اور اپنے دل یا نفس کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں فکر مند رہوں، اور پھر اس میں کسی کو مشیر بھی بناؤں۔ اب وہ جو ہمارے ہاں بیعت کا پورا تصور ہے، بیعت کرنا فرض ہے، واجب ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اپنی باطنی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا، اور کسی نسبتاً بڑے شخص سے اس میں مدد لینا۔ اصل میں تصوف اور تزکیہ اور سلوک کیا ہے؟ یہی ہے نا، سب کو اس کی ضرورت ہے، سب محتاج ہیں،
لیکن اس میں ذرا ایک دوسرے کی مدد کر دیں. اور چونکہ میری خرابیاں مجھ پر شاید اتنی واضح نہیں ہوتی نا، میں تو اپنے آپ کو ہمیشہ مارجن ہی دیتا ہوں، تو کوئی دوسرا ہے جو مجھے ذرا متنبع کر دے اور میں اس کے سامنے تھوڑا سا جواب دہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے، تاکہ میرے لیے کچھ چیزوں کو کرنے میں سہولت ہو جائے. تو اس پہ بہت سی چیزیں ہیں اور لوگوں نے کام بھی کیا. ہاں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آج کل چونکہ زندگی بہت بھاگ دوڑ والی ہو گئی ہے اور ٹیکنالوجی کے اثرات بھی ہم پر ہیں، مشینوں کے بھی، تو دیکھیں اس کا یعنی ایک لفظ میں ہے تو وہ ذکر ہے، ٹھیک ہے. تو ذکر کے لیے پنج وقتہ نماز کا اہتمام ہے، ذکر کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے، ذکر کے لیے جو اذکار صباح اور مساء ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا اہتمام آدمی کرے. اور پھر جو روزمرہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہماری روٹین میں شامل ہیں، صبح اٹھ کر، رات سوتے وقت، بیت الخلاء جاتے وقت، باہر آتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، کھانے کے بعد، چھینک آئے تو کیا کرنا ہے، آئینہ دیکھیں تو کیا کرنا ہے، کپڑے پہننے ہیں تو کیا کرنا ہے، سواری پر بیٹھے ہیں تو کیا کرنا ہے، سفر کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے. تو وہ بالکل جیسے ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں گی وہ چیزیں اور بے تکلف ہو جائیں گی. بس اس میں جو پرابلم آتی ہے نا وہ آتی ہے ایک میکنائزیشن، کہ میکینیکلی یہ سب ہونے لگتا ہے اور آٹو پہ ہونے لگتا ہے اور اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. تو بس اس طرف توجہ، یعنی ذکر کرنا ہے اور پھر یعنی ذکر پر توجہ بھی دینی ہے تھوڑی سی، یعنی ورنہ تو پھر جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ ایک روٹین بن گئی. تو بار بار استحضار کرنا ہے کہ میں سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو بس تھوڑا ذرا فوکس بھی کرنے کی کوشش کریں، جو ذرا مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے. ہمارے کام اس طرح کے ہو گئے ہیں نا کہ لوگ اکثر و بیشتر نمازوں میں وہی کام اسی میں لگے رہتے ہیں، لچڑے رہتے ہیں. تو مشکل کام ہے، لیکن بہرحال اسی طریقے سے اور اسی نسخے سے ہوگا. اور پھر نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بھی انسان کے لیے مفید ہے، وہ غفلت سے بچاتی. اچھی بات ہے. السلام علیکم.